بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا مومن یا کافر نہیں مگر یہ کہ قبر میں اترنے سے پہلے اس کے اعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور اس شخصیت کو دکھائے جاتے ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے دوسرے معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے خدا کی طرح محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 آیت 165۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد فلاں اور فلاں کے دوست ہیں، اور انہوں نے امام برحق کو چھوڑ کر انہیں اپنا امام بنا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا وَآمَنُوا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ساری طاقت خدا کے لیے ہے اور خدا کا عذاب سخت ہے۔ اس وقت گمراہ راہبر اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور خدا کا عذاب دیکھیں گے اور ان کے ہاتھ ہر شے سے کٹ جائیں گے۔ اس وقت پیروکار کہیں گے، کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تاکہ جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہے ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں۔ سورہ بقرہ 2 آیت 165 تا 167۔ پھر فرمایا، جابر خدا کی قسم اس سے مراد ظالم رہبر اور ان کے پیروکار ہیں۔ سوال: ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس فرمان خداوندی کا مفہوم بتائیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 82۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے آبان، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سے شرک ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی لات و عزیٰ کی عبادت کی۔ اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور سب سے پہلے رسول کی تصدیق کی، لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو عبادت، کوشش اور انکساری کرتا ہے لیکن حق امامت کا قائل نہیں ہے، اس عبادت و ریاضت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، ہم اہل بیت کی مثال اس خاندان کی ہے جو قوم بنی اسرائیل میں تھا، جو بغیر کسی محنت کے دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہوئی، جبکہ ان میں سے ایک شخص 40 راتیں عبادت کرتا رہا، پھر دعا کی مگر اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی، تو یہ شخص حضرت عیسیٰ بن مریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگا اور التجا کی کہ عیسیٰ ان کے لیے دعا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے عیسیٰ، یہ میرا بندہ
اس دروازے سے نہیں آیا جس دروازے سے اسے آنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے پکارا مگر اسے تیری نبوت پر شک تھا۔ اگر اسی شک کی حالت میں یہ زندگی بھر مجھے پکارتا رہے یہاں تک کہ اس کی گردن کٹ جائے اور انگلیاں علیحدہ ہو جائیں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو ایسی حالت میں اپنے رب کو پکارتا ہے کہ تیرے دل میں اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں ہے۔ کہنے لگا، اے روح اللہ، اے کلمہ خدا، خدا کی قسم آپ نے درست فرمایا۔ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ میرے دل سے وہ شک جاتا رہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور وہ شخص اپنے خاندان والوں کی طرح مومن ہو گیا۔ سوال: ناجیہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، مغیرہ کہتے ہیں کہ مومن جزام، برس اور اس جیسی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا شاید اسے صاحب لیس حبیب بڑھائی کا علم نہیں کہ ان کا ہاتھ ٹیڑھا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا گویا میں ابھی اسے دیکھ رہا ہوں کہ اپنے اس ہاتھ سے وہ قوم کے درمیان آیا ہے اور انہیں نصیحت کر رہا ہے۔ پھر کل دوبارہ انہیں نصیحت کرنے آیا تو قوم نے اسے قتل کر دیا۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کلو نفس بما کسبت رہینتم الا اصحاب الیمین، ہر کوئی اپنے اعمال میں گرفتار ہے سوائے اصحاب یمین کے۔ سورہ مدثر 74 آیت 38-39۔ کسی نے پوچھا مولا اصحاب یمین کون ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اصحاب یمین سے مراد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ سوال: زید بن سلام جعفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ قسیمہ جعفی نے آپ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے متعلق وما آمن معہ الا قلیل، سورہ ہود 11 آیت 40، سوائے کچھ لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، فرمایا ہے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعوں کے بارے میں جاری ہے۔ جواب: امام نے فرمایا خدا کی قسم قسیمہ نے سچ کہا، میں نے یہی کہا ہے۔ جابر بن یزید کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطرت کو جو ہادی اور ہدایت یافتہ ہیں کو خلق کیا اور خدا کے سامنے نور کی شبیہیں تھیں۔ سوال: میں نے عرض کیا شبیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا نور کے سائے نورانی بدن کے ساتھ روح کے بغیر، اور محمد کو فقط ایک نور کی مدد حاصل تھی اور وہ روح القدس ہے، بس اسی روح القدس کے ذریعے محمد و آل محمد اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں عالم، بردبار، نیک کردار اور برگزیدہ بنایا۔ وہ نماز، روزہ، حج، تسبیح اور تحلیل کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے رہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد